السلام علیکم دوستو بھائیوں، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ خوش ہیں؟ تو دو تین ٹاپک ہیں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو ہمارے وکلاء کا ایک ادارہ ہے پاکستان بار کونسل، اس کے ہمارے وائس چیئرمین ہیں عابد ساکی۔ انہوں نے بڑا زبردست اعلان کیا ہے حکومت کے حوالے سے، اس پہ بات کروں گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ اللہ کر کے شہباز شریف صاحب کی تھوڑی سی حرکت ہوئی ہے اور انہوں نے بلاول بھٹو کو ٹیلی فون کیا ہے۔ مبارک ہو جی، ٹیلی فون تو کر دی ہے۔ ہم نے اس کو بڑے جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، کافی عرصے سے مجھے لوگ بڑے میسج کرتے ہیں کہ سر آپ شہباز شریف کو جگانے کی بڑی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی وہ جاگ نہیں رہا۔ تو آج وہ جاگا ہے۔ انہوں نے بلاول بھٹو صاحب کو ٹیلی فون کیا ہے اور کہا ہے کہ جی اے پی سی کے حوالے سے مشاورت کی ہے اور سارا کچھ طے کیا ہے۔ ابھی ڈیٹ تو نہیں اناؤنس کی، لیکن انہوں نے مشاورت کی ہے اور بلاول بھٹو سے بات کی ہے اور آصف علی زرداری کی صحت کے حوالے سے پوچھا ہے۔ تو یہ بڑا خوش آئند ہے۔ ٹی وی چینلز نے بھی اس کو بڑی بریکنگ نیوز دی ہے، کیونکہ سب لوگوں کا ویو ہے، یہ میرا خالی ویو نہیں ہے کہ شہباز شریف کی طویل خاموشی جو ہے وہ اس کا کیا مقصد ہے، کیوں خاموش ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، کوئی انڈر ڈیل ہے، کیا ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنے راگ اور اپنی اپنی ڈفلی بجا رہا ہے۔ ظاہر ہے ایک آدمی اگر کوئی کام نہیں کر رہا تو ہر بندے نے شک تو کرنا ہے کہ بھئی کیوں نہیں کر رہا، کیا وجہ ہے، کیا نہیں ہے۔ تو انہوں نے قسم توڑی ہے اور ٹیلی فون کیا ہے اور اس کے اوپر آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے ان سے کافی ساری باتیں بھی کی ہیں۔ تو اس کو یہ بڑا اچھا سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ایک نئی چیز جو ہے ایک آئے گی اور لوگوں نے بھی اس کو خوشی کا اظہار کیا ہے اور مجھے میسج بھی ہیں، ٹیلی فون بھی ہیں کہ سر اس کے اوپر تھوڑا سا آپ اظہار گفتگو کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی خوش آئند ہے۔ ہم جو شہباز شریف کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا جاگا ہے لگتا ہے، اور ادھر ادھر سے پارٹی کے رہنما بھی اس کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس کی اپنی پارٹی میں بھی بڑا پریشر ہے شہباز شریف پہ آپ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اور دوستو کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں، اور جو سب سے بڑی خبر ہے وہ تو یہ ہے کہ جناب ہمارے پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین عابد ساکی صاحب نے اعلان کیا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے، یہ اس کو انہوں نے برا بھلا کہا ہے، لیکن میں اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فاشسٹ حکومت ہے، یہ ڈکٹیٹر حکومت ہے، کوئی اس میں جمہوریت نہیں ہے، اور کوئی یہ آمروں سے بھی بڑی آمرانہ حکومت ہے، ڈکٹیٹروں سے بھی بڑی ڈکٹیٹر حکومت ہے۔ اور یہی الزام آج ٹی وی چینل پہ عابد ساکی صاحب جو ہمارے وکلاء کے نمائندے ہیں انہوں نے لگایا ہے کہ جناب علی یہ جو عمران خان ہے اپنے انا کے خول میں پھنسا ہوا ہے، اپنا دماغ اس نے بند کیا ہوا ہے، جو اس کو نان الیکٹڈ ایڈوائزر کہتے ہیں وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اور اس کو کوئی جو ہے نا وہ ملک کی اصلاح کی طرف نہیں جا رہا۔ دوستو یہ تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں نا کہ تیسرا دن ہے، یہ علی زیدی جو وفاقی وزیر ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ یہ ملک میں ٹسل چاہتے ہیں، لڑائی چاہتے ہیں، یہ کوئی بھائی چارہ نہیں چاہتے، کسی حوالے سے بھی بھائی چارہ، تعاون، یہ مل کے بیٹھ کے کام کرنے کا جذبہ یہ وہ نہیں چاہ رہی حکومت۔ یہ حکومت چاہ رہی ہے کہ جناب ہم کس طرح اپوزیشن کو رگڑیں، بار بار نوٹس دیے جا رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے، اس کے جناب عدالت میں آج اشتہار لگا دیے گئے ہیں کہ جناب یہ نواز شریف جو ہے وہ ہو گیا ہے، اشتہاری ہو گیا ہے۔ آصف علی زرداری شدید بیمار ہے، اس کے اوپر انہوں نے 50,000 روپے کے وارنٹ جاری کر دیے ہیں کہ جی وارنٹ جاری کرو، اور اس کو یعنی انتقام کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی گڈ گورننس نہیں ہے، گڈ میں لفظ کدھر لگا رہا ہوں، کوئی گورننس نہیں ہے، کوئی ڈیلیوری نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے کسی حوالے سے بھی
کہ بھئی کوئی کسانوں کے لیے کام ہو رہا ہو، کوئی اسٹوڈنٹ کے لیے کام ہو رہا ہو، کوئی گرین پاسپورٹ کے نعرہ لگانے والے گرین پاسپورٹ فارنرز کے لیے کام ہو رہا ہو، ہمارے جو باہر لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے کام ہو رہا ہو، یعنی کہ کہیں سے بھی خیر کی خبر نہیں ہے، کسی طرف سے بھی خیر کی خبر نہیں ہے۔ تو آج ہمارے جناب عابد ساکی صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم اس حکومت کو مزید نہیں برداشت کر سکتے، اور وہ پھر جناب حامد میر صاحب نے سوال کیا ہے کہ جی یہ اپوزیشن والے تو ان کے خلاف عدم اعتماد نہیں لا رہے، تو آپ کیا کریں گے؟ یعنی کہ پیپلز پارٹی بھی عدم اعتماد نہیں لا رہی، نون لیگ بھی نہیں لا رہی، تو پھر آپ اتنی حکومت کی برائیاں کریں، آپ کیا کریں گے؟ تو عابد ساکی نے کہا، وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل، انہوں نے کہا کہ ہم عوامی سطح پہ تحریک چلا کے اس حکومت کو چلتا کریں گے۔ یہ حالات ہو گئے ہیں، اور انہوں نے پھر ایک بیچ میں بتایا ہے کہ دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جناب ان کا 60 دنوں میں فیصلہ کیا جائے، اور وہاں پہ ایک خاتون لگی ہوئی تھی پہلے FBR کی چیئرپرسن، ان کے ساتھ حکومت نے ڈیل کرنے کی کوشش کی ہے کہ جناب یہ فائز عیسیٰ کی بیگم کا کیس آ رہا ہے تو آپ نے ہمیں یہ نتائج دینے ہیں۔ اس نے انکار کیا ہے۔ اچھا، اس کے انکار کے بعد وہ مجاہد غنی کو 3 مہینے کے لیے انہوں نے جناب وہ بنا دیا ہے، کیا کہتے ہیں اسے، FBR کا چیئرمین بنا دیا 3 مہینے کے لیے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ اس طرح حکومتیں چلتی ہیں، اس طرح ادارے چلتے ہیں۔ ہر ادارے کو عمران خان کرپٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جس طرح PIA کے حوالے سے ہماری پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہوئی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی، اور عمران خان اس وزیر کو کہہ رہا ہے غلام سرور کو کہ شاباش شاباش، بجائے یہ کہ اس سے کوئی استعفیٰ مانگتا۔ وہ خود آلریڈی کرپشن کا نیب زدہ ہے، اس کو نوٹس ملا ہوا ہے، بجائے یہ ایسی کوئی بات کرتا تو اس نے کہا کہ نہیں جی نہیں، یہ جناب شاباش، آپ جو نا وہ رپورٹ شائع کریں اور پوری دنیا کو بتائیں کہ ہمارے پاس جعلی پائلٹ ہے اور یہ سارا کچھ ہے، صرف اپنی یہ غلطی کو بچانے کے لیے کہ جو طیارہ اڑایا گیا ہے اس کو صحیح طریقے سے چیک نہیں کیا گیا تھا لاہور میں، جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، صرف اس کو اپنی خامی بتانے کے لیے کہ اس نے کہا جی کہ یہ جو پائلٹ ہے ساری اس کی غلطی ہے، اور اس پائلٹ نے سول ایویشن کی بات نہیں مانی، یہ بھی اس کی غلطی ہے۔ اب وہ مر گیا، اپنی غلطی کیسے وہ آ کے بیان کرے کہ جناب میری تو غلطی نہیں ہے، غلطی تو ساری ان کی انجینئرز کی جنہوں نے یہاں پہ اس کو طیارے کو اڑنے سے پہلے چیک کیا تھا۔ یہ بات ہے۔ اور پھر تھوڑی سی بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے، جو ہمارے گلزار صاحب ہیں، اس نے عجیب متضاد سا بیان دیا ہے اور اب آبزرویشن بھی دی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ جی نیب کی کارکردگی 0 ہے، اور کیوں نہ نیب کو بند کر دیا جائے۔ اب دیکھیں، میں آپ کو ان کے لفظ ہی بتا رہا ہوں، آپ خود اندازہ لگا رہے ہیں۔ نیب کی کارکردگی 0 ہے، کیوں نہ اس ادارے کو بند کر دیا جائے، کیونکہ اس کی کوئی کارکردگی نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ ہی اعلان کیا کہ 120 نئی احتساب عدالتوں کا قیام ہفتے کے اندر کیا جائے۔ اس میں تضاد ہے نا، اس میں تو کھلا تضاد ہے، بلکہ 120 نئی عدالتیں قائم کی جائیں اور مہینے کے اندر فیصلہ کیا جائے۔ اس کے اوپر بھی میری بھی یہی رائے ہے، اور عابد ساکی نے بھی کہا ہے کہ ہم کسی بھی اسپیشل لا کو کبھی بھی ڈسکریج نہیں کرتے، کبھی بھی انکریج نہیں کرتے، ہمیشہ ڈسکریج کرتے ہیں کوئی بھی اسپیشل لا بنایا جائے۔ یہ احتساب لا بھی اسپیشل لا ہے، کیوں نہ آرڈینری کورٹس میں یہ سارے کیس چلیں۔ احتساب عدالت تو ہمیشہ سے یہ جتنی بھی رہی ہے، یہ سیاسی طور پہ بنائی جاتی ہے اور سیاسی طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ اب نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور نیب نیازی گٹھ جوڑ کا آپ روز ہی سنتے ہیں اپوزیشن سے۔ تو
اس کے بارے میں چیف جسٹس نے کہہ دیا کہ جناب 120 نئی عدالتیں بنائیں، اور اس میں ظاہر ہے یہ حکومت نے سارے اپنے جج لگانے ہیں، تحریک انصاف کے سارے جج لگیں گے، اور پھر اور تماشا ہوگا اور تماشا بنے گا۔ یعنی کہ ایک طرف چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوئی کارکردگی نہیں ہے، نیب عدالتیں بند کر دینی چاہیے، اور دوسری طرف آرڈر کر دیا کہ 120 نئی احتساب عدالتیں بنائیں۔ تو پھر بھئی یہ ہماری جو ضابطۂ فوجداری کے تحت عدالتیں چل رہی ہیں، یہ ہمارے جو پرانے قانون کے تحت چل رہی ہیں، یہ سیشن کورٹ میں سارا کچھ عدالتیں، یہ پھر کدھر جائیں گی؟ ہم یہ چاہتے ہیں، اور اب یہ عابد ساکی نے بھی کہا ہے کہ یہ ڈریکولین لا ہے، یہ کالا قوانین ہیں، ہم ان کو کبھی بھی انکریج نہیں کرتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ خصوصی عدالتیں ختم ہوں، جو میرٹ کے ذریعے جج آئے بیٹھے ہیں، جو سول ججوں سے پروموشن ہوئی ہے میرٹ کے ذریعے ہیں، ان کو کریں۔ اب یہ 120 انہوں نے راتوں رات جج بنانے ہیں، اور پھر جو ان کے فیصلے ہوں گے سبحان اللہ، جو راتوں رات جج بنیں گے بغیر امتحان کے، ہفتے کے اندر، انہوں نے کہا ہے چیف جسٹس نے۔ یار یہ کیسا آرڈر ہے؟ یہ آرڈر مناسب نہیں ہے جناب چیف جسٹس گلزار صاحب، یہ آرڈر مناسب نہیں ہے۔ اس کو پاکستان بار کونسل بھی رد کر دی ہے انہوں نے، ہم بھی رد کر رہے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو میرٹ پہ عدالتیں بنی ہوئی ہیں، سیشن ججز ہیں، سیشن عدالتیں ہیں، وہ ان کو سارے اختیارات ہونے چاہیے۔ اینٹی کرپشن کے کیس بھی وہی کریں، احتساب والے کیس بھی وہی کریں، سارا کچھ ان عدالتوں کو دیں جو میرٹ پہ بنی ہوئی ہیں، جن کے تجربے ہیں۔ یہ جو ایک رات کو آپ بنائیں گے، صبح عدالت کو لگائے گا، اور اس کو آرڈر ہے کہ 30 دن میں فیصلہ کرو، تو یہ فیصلے نہیں ہوں گے، پھر لطیفے ہی آئیں گے ادھر سے۔ تو جناب آج یہ گڈ نیوز میں ویورز کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جناب وکلاء نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم اس غیر جمہوری حکومت کو عوامی سطح پہ تحریک چلا کے اس کا خاتمہ کریں گے، چاہے سیاسی جماعتیں نہ بھی کریں تب بھی۔ تو دوستو، اس خوشی میں کہ وکیلوں نے اعلان کر دیا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کروائیں، اور لائک کریں اور کروائیں، شیئر کریں اور کروائیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔